قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم۔ قابل قدر بزرگان اور نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان جاری ہے اور ٹھیک نصف رمضان گزر چکا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ماہ مبارک سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچے ہوئے نصف رمضان میں بھی اس کی مزید کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین محترم، ماہ رمضان سے استفادے کے لیے، اس سے واقفیت کے لیے مستقل خطبات ہوتے ہیں اور الگ الگ پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماہ رمضان ماہ عبادت ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ انفاق بھی ہے، ماہ صبر بھی ہے، ماہ مواسات یعنی کہ ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ۔ ماہ رمضان ماہ ذکر بھی ہے، ماہ مغفرت و رحمت بھی ہے۔ رمضان المبارک کی یہ ساری جہتیں ہیں، یہ ساری خصوصیات ہیں، اور ان سب پر ہم مختلف موقعوں سے سنتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک کا ایک تعارف اور ہے، اور وہ تعارف یہ ہے کہ یہ ماہ کشمکش بھی ہے، ماہ کشمکش، ماہ جدوجہد۔ اور یہ بات ٹھیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسلامی تاریخ کے بہت نمایاں اور اہم ترین واقعات اسی ماہ مبارک میں پیش آئیں۔ اس میں سے ایک واقعہ غزوہ بدر ہے جو 17 رمضان کو پیش آیا تھا۔ آج 16 رمضان ہے، اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ غزوہ بدر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں یہ اسلامی تاریخ کا سنگ بنیاد ہے، سنگ بنیاد، فاؤنڈیشن سٹون۔ اسلامی تاریخ کی عمارت جن واقعات پر کھڑی ہوتی ہے، جہاں سے پنپتی ہے، جہاں سے جلا پاتی ہے، اس میں سے ایک واقعہ غزوہ بدر ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے خود قرآن مجید نے اس دن کو 17 رمضان کو، جو کہ کل ہوگا، یوم الفرقان سے تعبیر کیا گیا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی کس چیز میں؟ نیکی اور بدی میں، سچائی اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں۔ فرقان کا لفظ قرآن مجید نے 2 چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک خود قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور اس غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا گیا ہے۔ ہم دونوں کو ملائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نظریے کے اعتبار سے، تھیوری کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان کسوٹی، اور عمل کے اعتبار سے بدر کا میدان اور بدر کا دن یہ فرقان ہے۔ ہجری 2 میں، ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیلات ہیں جس کو میں بہت زیادہ جاننے کا بھی موقع نہیں ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کی طرف آؤں گا کہ اس واقعے سے آج مسلمانان عالم کو کیا سبق ملتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتقل ہوئے، اور مکہ میں تو آپ نے ظلم و ستم کی زندگی گزاری، مدینہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو گئی،
اور مکہ میں جو ظلم و ستم مسلمانوں نے کیا اس سے ایک طرح سے نجات مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک آزاد اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے بعد اس بات کی کوشش کی کہ یہ امن و امان سے پاک ہو، امن و امان سے تعبیر ہو، عبارت ہو۔ آپ نے مختلف قبیلوں سے معاہدات کیے اور ایک قوت بن کر اس بات کی کوشش کی کہ مدینہ کے اطراف بھی نگرانی جاری رہے تاکہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ تفصیلات ہیں، ابو سفیان کا ایک قافلہ جو کہ اس وقت کفار و مشرکین کا ایک سربراہ تھا، لیڈر تھا، تجارتی قافلہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نگرانی کے لیے روانہ کیا تھا اس کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ یہ مجھ کو لوٹ لیں گے، چنانچہ اس نے ایک نمائندہ بھیجا تیزی کے ساتھ مکہ ابو جہل کے پاس کہ وہاں سے میری مدد کے لیے قافلہ لے کر آؤ۔ ابو جہل تو اس بات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دے۔ اس نے اشارہ پاتی ہی ایک فوج تیار کی اور تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ اور بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ وہ مدینہ کی سمت چل پڑا۔ ادھر ابو سفیان چالاکی اور کامیابی کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور درمیان سے اس نے یہ میسیج بھیجا کہ میں مدینہ سے نکل چکا ہوں، مدینہ کی حدود سے، اب تم کو آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل کے دماغ میں اسلام دشمنی کا زہر تھا، اس نے طے کیا کہ نہیں، ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے مسلمانوں سے مشورے کے بعد تیاری کی اور پھر پورے لشکر کے ساتھ مدینہ سے کچھ 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں آپ جمع ہوئے۔ ایک رات پہلے آئے، دعا کی، رات میں بارش ہوئی، لشکر کی ترکیب کی، دوسرے دن جنگ ہوئی، مبارزت کہا جاتا ہے، یعنی پہلے دونوں طرف کے اہم سردار آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر عام مقابلہ ہوتا ہے۔ مبارزت ہوئی، مبارزت کے بعد عام مقابلہ ہوا اور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جیت فتح نصیب ہوئی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کفار قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے اور شکست فاش ہوئی۔ یہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے اس واقعے کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں جو ہم مختلف موقعوں پر سنتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اس دن کو جو یوم فرقان کہا گیا ہے تو اس واقعے کی تاریخی عظمت سے ہم کو آج کی دنیا میں کیا سبق ملتا ہے؟ میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے تذکیر کے طور پر پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دن، یہ تاریخی دن اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام ہی حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، قابل قبول دین، سچا دین صرف اسلام ہے، اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ اس زمین پر جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے نظریات پائے جاتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ کامیابی کا، نجات کا راستہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے ماں سوا جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ جاہلیت ہے، باطل ہے، وہ نجات، فلاح اور کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس دن نے اس بات کو واضح کیا کہ اسلام نظریاتی سپر پاور ہے، نظریاتی طور پر، آئیڈیالوجیکلی اس دنیا کا سپر پاور ہمیشہ سے اور ہمیشہ وہ اسلام ہے اور اسلام ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اس دنیا کا سپر پاور کوئی ڈونالڈ ٹرمپ نہیں ہے، اس دنیا کا سپر پاور کوئی نتن یاہو نہیں ہے، اس دنیا کا سپر پاور فی الواقع اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین ہی رہے گا۔ وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دے سکتا ہے، دیتا رہے گا، لیکن فی الواقع طاقت، قوت، اختیار، اقتدار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سپر پاور اگر کوئی ہے، بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اہل ایمان کا گروہ ہے۔ یہ پہلا سبق اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے۔
اس لیے کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا اور قیامت تک کے لیے طے کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ، آج اگر یہ لوگ ختم ہو گئے، مٹھی بھر لوگ کفار کے مقابلے میں، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے دست غیب سے مدد فرمائی، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اس بات کا اشارہ دیا کہ یہ دین غالب ہوگا، اس دین کے ماننے والے باقی رہیں گے۔ کوئی خامنئی شہید کیا جائے، کوئی حماس کا سربراہ شہید کیا جائے، کوئی اہل غزہ کے مسلمانوں پر آفت ٹوٹ پڑے، بظاہر مسلمانوں پر دنیا کے مختلف ادوار میں، مختلف ممالک میں شہادت کے، قتل و غارت گری کے واقعات ہوتے رہیں، بظاہر یہ لگے گا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن قیامت تک اس دین کو اور اس دین کے ماننے والوں کو مٹانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اس نظریاتی سپر پاور ہونے کا احساس یہ یوم بدر کا اول دن کا پیغام ہم کو دیتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش اور مقابلہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کبھی باطل نے حق کو قبول نہیں کیا ہے، کبھی بھی باطل نے حق کو گوارا نہیں کیا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان بھی ہوئی تھی، یہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان بھی ہوئی تھی، یہ ابراہیم اور نمرود کے درمیان بھی ہوئی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان بھی ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ امریکہ و اسرائیل اور اہل غزہ و اہل فلسطین کے درمیان بھی ہوئی تھی اور آج اہل امریکہ و اسرائیل کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی ہمیشہ رہے گی۔ یہ اہل حق و اہل باطل کی کشمکش ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ باطل کبھی اہل حق کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا اور اہل حق کی شان یہ رہے گی کہ حق پر ہونے کا تقاضا وہ یہ سمجھیں، حق پر ہونے کا تقاضا سمجھیں کہ باطل سے وہ برسرے پیکار رہیں، وہ باطل سے برسرے پیکار رہیں۔ تو اہل ایمان کو اس بات کا احساس ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ وہ اہل حق کے خیمے میں رہیں اور اعلانیہ رہیں، شرم کے ساتھ، جھجک کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، کم ہمتی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ مسلمان اہل حق کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ اہل حق کے ساتھ رہیں گے۔ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان کشمکش ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز نے اس دن مسلمانوں کو فتح نصیب کی، اس میں پہلی بنیاد وہ ان کا مضبوط ایمان کامل ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو چیز مشترک تھی اور جو چیز مضبوط ترین تھی وہ ان کا ایمان تھا، ایک اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، ایک اللہ پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ یہ اللہ ہماری پشت پناہی کے لیے، ہم اس کے سامنے سر بھی جھکائیں گے، اس کے قانون کو مانیں گے بھی اور اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تن من دھن کے ساتھ اس دین سے وابستہ ہوں گے۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز بھی اللہ کے لیے، ہماری قربانی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا مرنا، ہمارا وجود اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ہم پوری طرح سے اللہ کو سرنڈر ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہو چکا ہے۔ تو یہ مضبوط ایمان کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے ہم کو اپنی ہر چیز کو فنا کرنا ہے۔ کوئی دشمن آئے، کوئی طاقتور آئے، ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی پشت پناہی کی بنیاد پر ہمیشہ ان کا مقابلہ کریں گے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تو اس ایمان کامل کا درس مسلمانوں کو ملتا ہے کہ مضبوط ایمان ہی ہے، وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن بھی رکھتا ہے اور ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو غزوہ بدر سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ قلت و کثرت کے پیمانے کامیابی کا معیار نہیں ہیں۔ قلت و کثرت، کون کم کون زیادہ،
کس کے پاس کتنے وسائل، کس کے پاس سپر سونک میزائل، کس کے پاس فلاں فلاں اور فلاں جدید میزائل اور ٹیکنالوجی ہو کسی کے پاس، کسی کو دعویٰ کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن قلت اور کثرت یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں۔ بدر کا دن ہم کو یہ واضح پیغام دیتا ہے، ہر دور کے لیے دیتا ہے کہ 313 1000 پر اگر غالب آئے تھے تو کبھی کثرت، تعداد، کوانٹٹی وہ کامیابی کو متعین نہیں کرتی ہے۔ اگر 313 نے 1000 کو شکست دی تھی، 3 گنا افرادی قوت کا مقابلہ، آپ تصور کیجئے کہ صرف 313 تھے، مقابلے میں تقریباً 1000 کفار و مشرکین، کیا نسبت تھی 3 گنا افرادی قوت سے؟ اور صرف افرادی قوت کا نہیں، صرف 2 اونٹوں کے ساتھ، 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں کے ساتھ، صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ، جبکہ وہاں 700 گھوڑے اونٹ کفار و مشرکین کی صفوں میں تھے، تو کیا نسبت تھی؟ ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے، کوئی وسائل نہیں تھے۔ نہ افرادی قوت کے اعتبار سے مسلمان طاقتور تھے، نہ اسلحے کے، ہتھیاروں کے، ساز و سامان کے، وسائل کے اعتبار سے طاقتور تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا، کامل یقین تھا، کمٹمنٹ تھا، پیشن تھا، جنون تھا، عشق تھا، اپنے مقصد سے عشق تھا۔ صدقے خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، مورے کے وجود میں بدر و حنین بھی عشق، مورے کے وجود میں بدر، اسی بدر کی طرف اشارہ ہے، بدر و حنین بھی عشق۔ یہ بدر عشق کا مظاہرہ تھا، قوت کا، اسلحے کا، طاقت کا، تعداد کا نہیں، عشق کا مظاہرہ تھا۔ ہم کو اپنے رب سے کتنا عشق ہے، ہم کو اپنے دین سے کتنا عشق ہے، ہم کو اپنے مقصد سے کتنا عشق ہے، اس عشق کو، یہ عشق متعین کرتا ہے کہ کون برتر ہوگا اور کون کمزور ہوگا۔ تو دین اسلام کی کامیابی وہ تعداد پر منحصر نہیں ہے، وہ کوانٹٹی پر، اسلحے کی تعداد پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہم کو آج کے دور میں بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہماری ایمانی کیفیت صحیح ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، ہمارے اپنے دین سے وابستگی صحیح ہو، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان 12% ہیں یا 15% ہیں یا 20% ہیں، ان کے پاس وسائل کتنے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے، ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل چیز وہ ایمان ہے، وہ کیفیت ہے، وہ قوت ہے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر کہا کہ یہ ایمان اور صبر کے والے ہوں تو 20 اہل ایمان وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، 20 اہل ایمان 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور بعد میں پھر اس تناسب کو کم کیا، کم سے کم کرتے ہوئے کہا کہ 100-200 پر غالب آ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کا جو آئیڈیل ایکسپیکٹیشن ہے، مثالی توقع ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان 1:10، ایک مسلمان 10 لوگوں کی صلاحیت رکھتا ہو، 10 لوگوں کے مساوی ہو، اس کی قوت، اس کا پوٹینشیل، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کی مجموعی شخصیت وہ 10 کے برابر ہو۔ کم سے کم جو ہوگا، قرآن مجید نے جو تناسب رکھا ہے وہ یہ ہے کہ 100-200 پر غالب آئیں گے، مطلب 1-2 کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ تو مسلمان کمزور نہیں ہیں، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی مجموعی شخصیت کے اعتبار سے مسلمان مضبوط ہے، دیگر کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے اس کا تناسب زیادہ ہونا چاہیے۔ تو قلت و کثرت کے پیمانوں کو یہ واقعہ، غزوہ بدر کا واقعہ مسترد کرتا ہے، اور یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ تعداد پر مت جائیں، ساز و سامان پر مت جائیں، وسائل پر مت جائیں، اپنی کیفیت کو، اپنی قوت کو، اپنی صفات کو، اپنی خوبیوں کو اور اپنی ایمان کامل کو دیکھیں۔ قربانی، غزوہ بدر سے جو ایک اور اہم پیغام ملتا ہے وہ قربانی کا ہے کہ مسلمانوں میں جہاں ایمان تھا، عمل تھا، وہیں جذبہ قربانی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم کو اس جنگ کے لیے نکلنا ہے، تو حضرت مقداد مہاجرین کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تھوپی نہیں، بلکہ ان سے مشورہ کیا اور ان کی آمادگی حاصل کی۔
تو مہاجرین کے نمائندے بن کر جب حضرت مقداد آئے تو انہوں نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کے دین پر نازک وقت آ پڑا ہے تو ہم کہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہم کو جہاں لے کر جائیں گے ہم چلیں گے۔ ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں، آپ کے ہر فیصلے کو برحق جانتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہماری آنکھیں بھی پتھرا گئی تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھ گیا، یہ قربانی کہ ہماری آنکھیں بھی پتھرا گئی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شریک رکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے نمائندے بن کر آئے، انہوں نے بھی ایک تقریر کی اور اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہم کو خدا کی قسم سمندر میں کودنے کے لیے کہیں ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آپ پر لبیک کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا کی کیفیت ہمارے اندر ہے، ہم میدان جنگ کے شیر ہیں، آپ ہم کو جہاں لے کر چلیں گے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ یہ جذبہ قربانی، فنا فی اللہ فنا فی الدین، کہ اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیا ہے، یہ وہ دن تھا، یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ دن یوم الفرقان بنا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور قیامت تک کے لیے آج ہم اگر موجود ہیں، اس مسجد میں موجود ہیں، اس دھرتی پر موجود ہیں، ملینز آف مسلمان اگر اس دھرتی پر موجود ہیں تو وہ بدر کے دن کا فدیہ ہیں، بدر کے دن کے طفیل میں ہیں، اور یہ بدر کا دن اس قربانی کا نتیجہ ہے جو مسلمانوں نے دکھائی تھی۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ، ظاہر ہے کہ اللہ کی مشیت کو یہ منظور نہیں تھا، لیکن اگر یہ ثابت قدمی نہ ہوتی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جاتا تو وجود ختم ہو جاتا۔ اسی لیے یوم الفرقان کہا کہ یہ ڈسٹنگش کرتا ہے کہ اسلام حق ہے۔ اس جذبہ قربانی نے مسلمانوں کو فتح نصیب کری۔ محبت کا معیار، دوستی کا معیار وہ صرف اللہ کا دین ہے، مسلمانوں کے لیے صرف اللہ کا دین ہے، آج بھی رہے گا، ہمیشہ ہے۔ اور اس دن نے ثابت کیا، ایسی روشن مثالیں چھوڑی کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنے عزیز چچا حضرت عباس کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اپنے خونی بھائی کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اسی طرح پلر سے باندھا جاتا ہے ان کے بھائی کو، تو ان کا خونی بھائی حضرت مصعب بن عمیر آ کر کہتا ہے کہ ذرا کس کے باندھو۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ مصعب تم میرے بھائی ہو، تم کہتے ہو کہ مجھ کو کس کے لیے باندھو؟ فرمایا کہ میرا بھائی دینی بھائی، دین کی بنیاد ہے محبت، دین کی بنیاد پر سارے رشتے طے ہوں گے، ساری قربتیں، سارے واسطے، ساری الفتیں، ساری نسبتیں وہ اللہ کی رضا سے متعین ہوں گی اہل ایمان کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے خلاف نبرد آزمائے، عبد الرحمن کے خلاف۔ جنگ کے بعد عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، بدر کے دن آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے اور میں نے آپ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ابا جان، ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبد الرحمن شکر کرو تم میری زد میں نہیں آئے، اگر آ جاتے تو میں اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ تم بیٹے ہو، کیونکہ دین اسلام محبت کی بنیاد صرف اللہ رب العالمین کی رضا کو، اس کے دین کو قرار دیتا ہے۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں، اس بات کا احتساب کریں کہ کیا آج ہماری دوستی، ہماری محبت، ہماری وفاداری، ہمارے واسطے، ہماری نسبتیں، اس کا معیار کیا اللہ کا دین، اس کی خیر خواہی ہے؟ ہم سب اس کا جائزہ لیں۔ تو دوستی وہ محبت کا معیار وہ اللہ کا دین۔ ایک اور اہم سبق ہم کو غزوہ بدر سے ملتا ہے اور وہ ہے تدبیر، کوشش۔ ایمان یقیناً ضروری ہے، ایمان بنیاد ہے،
دعا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی بدر کی رات میں تو معمولی دعا نہیں تھی، ایسے زار و قطار روئے کہ روایات میں لکھا ہے کہ شان مبارک پر جو چادر تھی ایسے لرز گئے تھے آپ دعا سے کہ شان مبارک سے وہ چادر بار بار گر جاتی، لرز گئے تھے، رزار و قطار رو رو کر اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ یا رب العالمین آج ان مٹھی بھر لوگوں کی حفاظت فرما لے ورنہ قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو جہاں یہ دعا کی وہیں کوشش بھی کی۔ دین اسلام دعا اور کوشش میں توازن کا پیغام دیتا ہے، تدبیر کا پیغام دیتا ہے۔ ایک ماہر جنگ کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے، آپ نے کنووں پر قبضہ کیا تاکہ پانی مسلمانوں کو اویلیبل ہو جائے اور ان کو اویلیبل نہ رہے، ان کو میسر نہ ہو۔ آپ نے بارش جیسی قسمت سے ہوئی تو چھوٹے چھوٹے ٹینٹ بنا لیے، اس کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے جنگوں کی صف بندی کی، آپ نے برچھی والوں کو آگے کیا، گھوڑے والوں کو آگے کیا، پیادوں کو پیچھے کیا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اپنے خیموں کو ایسی جگہ رکھا کہ پوری جنگ کا معائنہ اور مشاہدہ ہو سکے۔ صف بندی اس انداز میں کی کہ مسلمانوں کو کفار کم نظر آئیں اور کفار کو مسلمان زیادہ نظر آئیں، ایسے جغرافیکل لوکیشن کا انتخاب کیا۔ ایسی اور بھی کئی باتیں ہیں جو سنائی جا سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تدبیر کی، کوشش کی، محض دعا کر کے بیٹھ نہیں گئے۔ ٹوٹے پھوٹے نیزوں کے ساتھ، مانا کہ 2 ہی گھوڑے تھے، مانا کہ 70 اونٹ تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، لیکن ان ٹوٹی پھوٹی تلواروں کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے کہ یہ تو زنگ آلود ہے، ہم کیا کریں، ان کا استعمال کیا۔ تو غزوہ بدر ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دعا بھی ہو، ایمان بھی ہو، لیکن کوشش اور تدبیر بھی ہو۔ مسلمان میدان عمل سے جی نہیں چراتا ہے، وہ میدان عمل میں کودتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کی اپنی پوری صحیح کرتا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے قطار در قطار۔ اب بھی فرشتے اتریں گے مسلمانوں کی مدد کو، آج بھی اتریں گے، لیکن فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی۔ اور فضائے بدر یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو اور کوشش ہو، تدبیر ہو، جدوجہد ہو۔ بدر کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو 70 کفار قید ہوئے، تو یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تو غزوہ بدر ہی کا ہم مطالعہ کر لیں کہ بدر کے جن قیدیوں کو قید کیا گیا، تو ابھی میں نے جو مثال دی کہ کس کے مانا گیا، جب ان کی آہوں کی آواز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی تو آپ آئے اور کہا کہ ان کی بندش کو ڈھیلا کر دو۔ آپ خود پیدل چلے اور اپنے قیدیوں کو گھوڑے پر چلایا۔ اس اسرائیل اور امریکہ کی موجودہ دہشت گردی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیسے معصوموں کا قتل کیا جاتا ہے، کیسے 150 معصوم بچیوں کے اسکول پر بمباری کر کے ان معصوم کلیوں کو خون آلود کر دیا جاتا ہے۔ یہ حقوق انسانی کے چیمپئن ہیں اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ جس میں ڈھیلی کر دو ان کے بندش تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہم پیدل چلیں گے لیکن ہمارے قیدی گھوڑے پر چلیں گے، ہم کھجوریں کھائیں گے لیکن ان کو غلہ دیں گے۔ آپ بدر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ کرام نے خود کھجوریں کھائی، لیکن ان قیدیوں کو جو جان کے در پہ تھے، جنہوں نے جینا دوپہر کیا تھا، ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام رحمت کا دین ہے، اسلام لوگوں کے ساتھ نفرت دشمنی نہیں سکھاتا ہے۔ جو خون کے پیاسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے مل کر ان کے ساتھ محبت کی، الفت کی، قربانی کی، ہمدردی کی وہ داستان رقم کی ہے کہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے۔ یہ بدر کا ایک اہم پیغام ہے کہ آج مسلمانوں کو حسن سلوک کی اسی تصویر کو پیش کرنا ہے۔ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن میں اس اعداد و شمار کے ساتھ کو آپ کے سامنے رکھوں
کہ جو لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلامی تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے ہیں، سارے شہداء مسلمان بھی اور کفار و مشرکین جو قتل ہوئے وہ بھی 10 سال جنگیں ہوئیں، ایسا بتایا جاتا ہے، کنٹینیوس مسلسل جنگیں ہوئی، واقعتاً ہوئی۔ لیکن کیا اسلام کا نظام ہے، کتنا وہ بے قصوروں کو محفوظ رکھتا ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بے قصور لوگوں کو۔ کیا آپ دیکھیے کہ پوری اسلامی تاریخ میں کفار و مشرکین اور مسلمان یہ دونوں ملا کر پورے 10 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک صرف 1058 لوگ مارے گئے۔ ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، کویت کے ساتھ، شام کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ حقوق انسانی کے چیمپئن نے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں جو قتل عام کیا ہے، اس کا مقابلہ آپ اس دین سے کیجئے کہ جس کی پوری تاریخ میں صرف 1000 لوگ مارے گئے۔ یہاں ایک بمباری میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے۔ جھوٹ ہے یہ، اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام نفرت سکھاتا ہے، اسلام لوگوں کو توڑتا ہے۔ غزوہ بدر خود اپنے آپ میں حسن سلوک کا پیغام ہے۔ اسلام کی اس رحمت کی تصویر کو ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سراپا رحمت ہے یہ دین، رحمت للعالمین کا یہ دین ہے، اس وقت بھی تھا اور آج تک ہے۔ لیکن سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کے آخر میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ یہ غزوہ بدر جو فتح تھا، یوم الفرقان تھا، 17 رمضان جو کہ کل ہے، کل 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی، اسی نسبت سے یہ ساری باتیں پیش کی گئی ہیں۔ تو یہ یوم بدر اچانک نہیں ہوا۔ اس یوم بدر یہ 14ویں سال وہ نبوت کے، اس سے پہلے کوہ صفا ہے، اس سے پہلے طائف ہے، اس سے پہلے غار ثور ہے، اس سے پہلے شیب ابی طالب ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہے۔ کوہ صفا کیا ہے؟ ایک اللہ کی بندگی کا اعلان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور 13 سال تک بلاتے رہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو اس دین حق کی طرف بلائیں اور بلاتے رہیں۔ ہم کو کوہ صفا سے گزرنا ہوگا، ہم کو شیب ابی طالب سے گزرنا ہوگا کہ جہاں مسلمانوں نے صبر و ہمت کے ساتھ آزمائشوں کو، مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ہم کو طائف سے گزرنا ہوگا کہ جہاں مسلمانوں نے دین کی دعوت دیتے دیتے اپنے ٹخنوں کو لہولہان کر لیا۔ ہم کو دار ارقم سے گزرنا ہوگا کہ جہاں تعلیم و تربیت کا نظام قائم کیا گیا۔ ہم کو صفہ کے چبوترے سے گزرنا ہوگا کہ جہاں مسلمانوں کی علمی تیاری کا سامان کیا گیا اور تعلیم کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے گئے، جس سے متعلق مشہور مفکر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا کی پہلی ریسیڈنشیل یونیورسٹی وہ صفہ کا چبوترا تھا۔ آج آپ سنتے ہیں ریسیڈنشیل اسکول، ریسیڈنشیل یونیورسٹی۔ مسلمانوں نے دنیا کی پہلی ریسیڈنشیل یونیورسٹی صفہ کے چبوترے پر قائم کی۔ تو غزوہ بدر یقیناً پیغام دیتا ہے، لیکن یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بالخصوص وہ صفا کی طرح دعوت دین کا مظاہرہ کریں، وہ طائف کی طرح اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کریں، لیکن دعوت دیتے رہیں، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کے لیے بلاتے رہیں۔ وہ صفہ کا پیغام دیتا ہے کہ ہم علم و تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ وہ دار ارقم کا ثبوت دیتا ہے کہ دار ارقم کی طرح ہم صبر کو بہت ہی خاموش مزاجی کے ساتھ لیکن منظم ہو کر برداشت کرتے رہیں۔ صبر، ہمت، مستقل مزاجی، دعوت دین، تعلیم و تربیت، یہ ہماری قوت کا راستہ ہے۔ یہ پیغام ہم کو بدر دیتا ہے۔ بدر ایک سفر ہے، ہندوستان کام کرنے کی جگہ ہے۔ بدر آئے گا، فتح مکہ بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کو ان حالات سے گزرنا ہے۔ ہم کو دعوت دین کی جدوجہد کرنا ہے، تعلیم و تربیت کا کام انجام دینا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ 17 رمضان المبارک ماہ رمضان میں غزوہ بدر کے حوالے سے ہم کو تمام پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو منظم گروہ کی شکل میں ایک مضبوط
اور بامقصد اسلامی گروہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔